السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم عنوان کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادیاں۔ بسا اوقات ہمارے مخالفین بلکہ کبھی کبھی ہمارے اپنے بھی تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ شادیاں کیوں کی؟ کیا حضور کا ان شادیوں کے پیچھے اپنا ذاتی مقصد تھا یا دوسری حکمتیں پنہاں تھیں؟ میں نے اس عنوان کو اٹھانے سے پہلے خود یوٹیوب پہ اور گوگل پہ بہت ساری چیزیں سرچ کیں، لیکن مجھے یکجا یہ حکمتیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یکجا طور پر جہاں پہ جمع کی گئی ہوں کہ آقا علیہ السلام کی یہ وجوہات پر آقا علیہ السلام نے شادیاں کی۔ پھر میں نے خود تلاش و جستجو کی اور کافی حد تک چیزیں میں نے جمع کی ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ چیزیں بھی آپ تک پہنچیں۔ سب سے پہلی وجہ میں ابتداً بتانا چاہوں گا کہ ہماری غلط فہمیوں میں جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کو جج کرنے سے پہلے اس وقت کے حالات کو نہیں دیکھتے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام نے وہ شادیاں کی تھی، اس وقت عرب کا ماحول کیا تھا، عرب کا کلچر کیا تھا، ہم نے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور آج کے دن پر اسے قیاس کر لیا۔ اور یہ شادیاں ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ جنہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیزیں شاید ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے اس وقت کے حالات کا جائزہ نہیں لیا، ان حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ہم نے آج پر ان دنوں کا قیاس کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں، اگر صد بار معاذ اللہ نفسانی خواہشات ہوتی تو یقیناً آقا علیہ السلام اپنی پہلی شادی جو ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کی؟ کیا نفسانی خواہشات کی تکمیل مقصد تھا؟ اگر نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی مقصد تھا تو خدیجہ الکبریٰ وہ عورت تھی جو پہلے سے ہی 2 شوہر سے متعلقہ تھی، 2 شوہر ان کے انتقال کر چکے تھے۔ تو ایسی عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو، آقا علیہ السلام اگر نفسانی خواہشات کے در پہ ہوتے تو ایسی عورت سے ہرگز شادی نہ کرتے، وہ بھی 25 سال کی جوانی میں۔ میں سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی شادیوں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ حضور نے کب کب شادی کی اور کن کن سے شادی کی، اس وقت آقا علیہ السلام کی کیا عمر تھی اور ان ازواج کی کیا عمر تھی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں اعلان نبوت سے 15 سال قبل نکاح فرمایا، اور اس وقت آپ کی عمر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی 40 سال تھی۔ دوسری شادی حضرت سودا بنت زمعہ، آپ نے ان سے نکاح فرمایا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے بعد انتقال کے بعد ان سے نکاح فرمایا 10 نبوی میں حضور نے نکاح فرمایا، جب اعلان نبوت ہم نے کر چکے تھے اس کے 10 سال بعد، اور حضور کی عمر اس وقت 50 سال کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت سودا، یہ ان دونوں کا نکاح بالکل قریب میں ہوا تھا، لیکن حضرت عائشہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے نکاح فرمایا، رخصتی نہیں کی۔ اس کے 3 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی رخصتی کی 1 ہجری میں۔ اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی۔ میں خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے تو ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان شادی کرتا ہے، اس پر کسی کو کہیں سے کہیں تک کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نفسانی خواہشات کی تکمیل اس کا
اس اعتراض کا تو مکمل جواب ہمیں یہی مل جاتا ہے کہ حضور نے ان کی زندگی تک 25 سال کی عمر گزار دی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر جب آقا علیہ السلام کے پاس اولاد تھی، بیوی گزر گئی، تو حضرت خولہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے، یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین رہتے ہیں، کیا بہتر ہوگا کہ آپ نکاح فرما لیں؟ حضور نے فرمایا کیا مشورہ ہے، کس سے نکاح کروں؟ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ 2 خاتون ہیں، ایک حضرت عائشہ صدیقہ جو ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور دوسری حضرت سودا بنت زمعہ جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا مشورہ حضرت خولہ نے دیا، آقا علیہ السلام کو دونوں مشورے پسند آئے۔ لیکن ایک چیز ہمارے ہاں بڑی اعتراض کی باعث بنتی ہیں، کیا 6 سال کی ایک لڑکی گھر کو سنبھال سکتی تھی؟ سب سے پہلی بات، حضور نے اس وقت نکاح فرمایا، رخصت نہیں فرمائی۔ دوسری چیز کہ ہم یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے کے حالات الگ تھے، ہمارے حالات الگ ہیں۔ ہماری بچیاں اتنی تیزی میں نہیں بڑھتی جتنا پہلے بڑھ جاتی تھیں، ان کی عقل میں الگ پختگی تھی، آج کی عقل میں اتنی پختگی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا مقام الگ تھا، ان کا کیا مقامات تھے، ان کی ذہنیت کیا تھی، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ لیکن میں پہلے بتاؤں کہ حضرت عائشہ سے نکاح ہوا پہلے 6 سال کی عمر میں، پھر حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ حضرت سودا سے نکاح فرمایا چونکہ ضرورت تھی، اور وہ بھی ایک کسی نوجوان کم سن سے نکاح نہیں فرمایا، بلکہ سودا بنت زمعہ کی عمر اس وقت کافی تھی اور وہ خود بیوہ تھی۔ اور اس کی حکمتیں جو ہمیں بعد میں نظر آتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی عمر، آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے جو ہے اس میں بڑا حصہ ازواج مطہرات کا ہے۔ اگر ازواج مطہرات ہمارے ساتھ نہ ہوتی، ہمارے سامنے نہ ہوتی، تو آقا علیہ السلام کی آدھی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہی نہیں۔ ازواج مطہرات نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں۔ وہیں پر حضرت عائشہ صدیقہ کی بات کریں تو حضرت عائشہ نے 9 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی رخصتی کرائی۔ حضور کی عمر 53 سال تھی۔ حضرت عائشہ کے بچپن پہ اعتراض کرنے والوں کے منہ پہ ایک زبردست تماچہ ہے یہ کہ انہوں نے تقریباً 2200 حدیثیں روایت کی ہیں، جو ہمارے اسلام کا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نصف خزانہ ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ کی روایتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمارے پاس مکمل مسائل ہمارے سامنے روبرو نہ ہوتے، ہم اس سے روبرو نہ ہو سکتے، ہمارے سامنے وہ مسائل نہ آ سکتے تھے۔ آقا علیہ السلام نے اس کے بعد جو نکاح فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن 3 ہجری میں، اور حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا جو جنگ بدر کا گزر چکا تھا، اس میں آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح جنگ احد بھی ہوا، جنگ احد میں بھی بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ بدر میں بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت سارے خواتین بے آسرا ہو گئیں، بے گھر ہو گئیں۔ انہیں آسرا کون دیتا، ان سے شادیاں کون کرتا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت سب سے پہلے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا، حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں حضرت حفصہ کا نکاح حضرت عمر بن خطاب ان کا پیغام لے کے حضرت عثمان غنی کے پاس گئے تھے، عثمان غنی نے خاموشی اختیار کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ذہنیت اور بھی حضرات کے ساتھ ہو۔ اس طرح کی ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے ایک بڑا قدم اٹھایا، حضرت حفصہ سے بھی نکاح فرمایا۔ اس کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا سن 3 ہجری میں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا سن 4 ہجری میں۔ حضرت حفصہ کی عمر 18 سال، زینب بنت خزیمہ کی عمر 30 سال، ام سلمہ کی عمر 29 سال۔ یہ کوئی کم سن عورتیں نہیں تھیں، اور یہ تمام کی تمام بیوہ تھیں۔ غور کرنے کا مقام ہے، آقا علیہ السلام اگر نفس کے خواہشات کے پیچھے ہوتے تو حضور بیواؤں سے شادی نہ کرتے۔ یقیناً حضور نے بیواؤں سے شادی کر کے جو پیش قدمی کی، اس کے بعد متعدد بہت سارے صحابہ کرام نے ان بیواؤں کے ساتھ شادی کی، ان کے گھروں کو آباد کیا، ان کی زندگی میں پھر سے ایک بار خوشیاں لانے کی کوشش کی۔ پھر سن 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش
زینب بنت جحش سے آقا علیہ السلام نکاح فرمایا۔ حضرت زینب بنت جحش کون ہے؟ حضرت زینب بنت جحش وہ ایک بڑی رئیس گھرانے کی شہزادی تھی۔ اس وقت آقا علیہ السلام نے حضرت زید جو کہ آپ کے خود آزاد کردہ غلام تھے اور متبنی، یعنی کہ حضور نے اپنے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تصور کریں کہ ایک غلام سے ایک رئیس شہزادی کے لیے آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا۔ یہاں پر ایک چیز قابل توجہ ہے کہ غلام سے نکاح کرنے کے لیے ایک شہزادی تیار ہو جاتی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے احکام کی بجاوری ہے۔ اور انہوں نے نکاح کیسے کیا؟ کیا خوش زبردستی کیا؟ ہرگز نہیں، انہوں نے اپنی رضا سے کیا، خوش ہو کے کیا۔ کیوں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کہتے زید شادی ہو رہی، اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے، حضور نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ لیکن چونکہ جب خاندان اور مراتب میں بہت زیادہ اونچائی نیچائی ہوتی ہے تو رشتے بہت اچھے نہیں ہو پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رشتے میں بہت زیادہ درار آتی گئی، حالانکہ حضور نے مشورہ دیا کہ آپس میں ایک ساتھ مل جل کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی درار آتی گئی، حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دیا۔ اس وقت کیا حالت ہوئی؟ ایک شہزادی بیوہ ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ان کی جو دلجوئی کی، اس دلجوئی کے لیے آقا علیہ السلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ کو اپنا پیغام دیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ نے اس وقت، حضرت زینب بنت جحش نے اس وقت سجدہ شکر بجا لائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، مولا اگر میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں اپنے زوجیت کے لائق ہوں تو مجھے قبول فرما لے۔ ان تمام ازواج نے یقیناً اپنے مرضی کی شادی کی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نکاح فرمایا حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ یہ قبیلہ بنی مستلق، یہ بھی سردار کی ایک بیٹی تھی، اور غزوہ مریسی کے بعد آپ وہ قید ہو کر کے آئی اور ایک صحابی کے حصے میں گئیں۔ انہوں نے اس صحابی رسول نے بدلے کتابت کا مطالبہ کیا کہ تمہیں اتنا مال دے دو اور تم آزاد ہو۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور تو حضور نے انہیں کہا کیا بہتر نہ ہوگا کہ اس سے بہتر چیزیں میں تمہیں عطا کروں؟ انہوں نے کہا حضور کیا ہے؟ کیا میں تجھے اپنے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایمان لے آئی ہوں۔ یوں ہی اس وقت حالت کفر میں نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ حضور میں ایمان لے آئی ہوں، اور انہوں نے مجھے بدلے کتابت رکھ دیا ہے کہ اگر میں اتنا مال ادا کر دوں تو میں آزاد ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں بدلے کتابت ادا کر دوں، اور اس سے بہتر ہے کہ میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ انہوں نے اس نکاح کو قبول کیا، اس پیغام کو قبول کیا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں آزاد فرما کر خود ہی نکاح کر لیا۔ اور اس کا بڑی حکمت جو ہمارے سامنے ظاہر ہوئی، جس وقت آقا علیہ السلام نکاح فرمایا، اس غزوے میں بہت سارے اس قبیلے کی عورتیں قید ہو کر کے آئی تھیں، باندیاں بن کر کے آئی تھیں۔ ان تمام کو صحابہ کرام نے آزاد کر دیا کہ جس قبیلے کی شہزادی میرے آقا علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی، اس قبیلے کی ایک بھی لڑکی میں ہمارے غلام بن کر نہیں رہیں گی۔ تمام کو آزاد کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام لوگ اسلام میں داخل بھی ہوئے۔ ایک بہت بڑی حکمت تھی اس کے پیچھے۔ اس کے بعد ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آقا علیہ السلام نکاح فرمایا۔ وہ بھی ان کے شوہر کا انتقال ہوا، وہ ہجرت کر کے جب آئیں تو ان کے مدینہ شریف آئیں، ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ آقا علیہ السلام نے انہیں بھی پیغام دیا، انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ پیغام قبول کیا، نکاح کیا۔ اس وقت حضرت ابو سفیان جو بعد میں ایمان لے آئے، بڑے سخت دشمن تھے آقا علیہ السلام کے، اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کر لیا، یہ دشمنی کم ہو گئی، آقا علیہ السلام سے دشمنی کم ہو گئی، اور یہ ایک بڑی حکمت تھی۔ اور بعد میں خود وہ حضور کے ہاتھوں پر ایمان لے آئے اور اسلام کے خود داعی بن گئے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ بنت حی، یہ یہودیوں کے قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کے شوہر کا جو کہ وہ خود قبیلے کا رئیس اعظم تھا، ان کے والد بھی بڑے رئیس تھے یہودیوں قبیلے کے،
تو ان کے شوہر کا قتل ہو گیا جنگ میں۔ پھر آقا علیہ السلام نے انہیں بھی عزت بخشی، نکاح کا پیغام دیا۔ اسی طرح میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آقا علیہ السلام نے نکاح کیا، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اور ان تمام دونوں کے حوالے سے یہ روایتیں ملتی ہیں کہ دونوں کے نکاح کے بعد اسلام کا بڑا بول بالا ہوا۔ حضرت میمونہ بنت حارث سے نجد میں اسلام پھیلا اور نجد میں اسلام کی تبلیغ ہوئی اور اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے جتنے بھی نکاح ہوئے ان تمام میں حکمت پنہاں ہیں، اور اسلام کی آقا علیہ السلام نے بڑی خدمت کی ہے اپنے نکاح کے ذریعے بھی، اور ان نکاحوں کا بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے اس کا خدمتیں ملتی ہیں۔ اور ایک مختصر طور پر میں ان تمام ازواج کی روایتیں بیان کر دوں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیا ہے۔ حضرت خدیجہ سے روایتیں نہیں ملتی ہیں، البتہ سودہ بنت زمعہ سے 5 روایتیں، حضرت عائشہ سے 2200 روایتیں، حضرت حفصہ سے 60 روایتیں، حضرت ام سلمہ سے 378 روایتیں، زینب بنت جحش سے 11 روایتیں، جویریہ بنت حارث سے 7 روایتیں، ام حبیبہ سے 60 روایتیں 60، اور حضرت صفیہ بنت حی سے 10 روایتیں، میمونہ بنت حارث سے 76 روایتیں۔ آپ غور کریں، اگر یہ اتنی ساری ازواج نہ ہوتی تو کیا یہ حدیث ہمارے سامنے آتی؟ یہ گھر کی باتیں جو دوسروں کے سامنے، صحابہ کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، اگر وہ ازواج نہیں لاتی تو کون ہمارے سامنے لاتا؟ ہمارے اسلام کا آدھا حصہ وہیں ختم ہو جاتا اگر حضور ان ازواج کو اپنے نکاح میں شامل نہ فرماتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے 12 نکاح بھی کیے، لیکن راجح روایت یہی ہے کہ حضور نے 11 نکاح کیے، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول علماء نے قبول فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔